السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. دوپہر کا ٹائم ہے تو گھر میں ویسے بور ہو رہا تھا. میں نے کہا چلو باہر کھیتوں کا شکل لگا کے آتے ہیں. لیکن ابھی میں نے دیکھا نا یہاں پہ نا چڑیا نے بچے دیے ہوئے. میں دکھاتا ہوں اگر ایک تو یہ اتنی وزنی چاٹ رہی ہے. یہاں پہ یہ بول رہے تھے لیکن اب میری وجہ سے نا یہ خاموش ہو گئے ہیں. لیکن ان کا بڑا ڈر بھی ہوتا ہے. اس میں بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کوئی سانپ والا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. تو یہ اوپر سے ہرا بھرا ہے, نیچے سے یہ حال ہے. یہ سارا کھوکھلا ہو چکا ہے یہاں پہ. لیکن وہ صرف ایک حصے پہ یہ پورا درخت کھڑا ہوا ہے. یہ ہمارے حصے میں آتا ہے, ہمارے والی سائڈ پہ. کیونکہ یہ روڈ یہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ روڈ وہ نظر آ رہا ہے وہ رستہ. یہ روڈ ہم نے دیا ان کو تاکہ جو اس کھیتوں والے ہیں ان کو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹریکٹر ٹرالی گدھا گاڑی یہاں سے ایزیلی نکال سکے. اتنے رستے سے ہم نے کوئی غریب نہیں ہو جانا. اور شکر الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. لیکن یہ راستہ ہم نے نکال کے دیا ہے. وہ آگے جو ہے وہ اس بندے نے بھی دیا. اس بندے کا بھی بڑا احسان ہے. اس بندے کی بھی بڑا دل ہے کہ اس نے راستہ دیا تاکہ جو اس سائڈ کی زمینیں ہیں ان کے لیے لوگ آسانی سے جا سکے. اور وہاں پہ جو بھی ٹرالی ٹریکٹر وغیرہ ہو گیا یا گدھا گاڑی وغیرہ ہو گیا تو آنے جانے میں ان کو مسئلہ نہ ہو, شارٹ کٹ ہو. اوپر سے تو راستہ ہے نہیں, وہ اس سائڈ پہ سارے کھیت ہی کھیت ہیں. تو یہ راستہ ان کو بنتا ہے. تو یہ راستہ ہم نے دیا ہے, وہ آگے راستہ ہے وہ دوسرے بندے نے دیا ہے. حالانکہ ہمارے کھیت سارے یہ مین روڈ کے پاس ہی ہے, ہمارے مین روڈ کی طرف ہی ہے. اور یہ جو یہ روڈ ہے یہ والا یہ پورا کا پورا ہم نے دیا ہوا ہے. یار اس سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی آسانی آپ کے لیے پیدا کرتا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اگر انسان کے لیے آپ کوئی اچھا کام کر سکتے, کسی انسان کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے راستے کھول دیتا ہے نا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ تو بندے کی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دل کی تنگ دستی ہوتی کہ یار اگر میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میرا یہ نقصان ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک بندے کی ظاہری سوچ ہوتی ہے یا ایک اس کا ایک وہم یا وسوسہ ہی کہہ سکتے ہیں. باقی ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس پر شکر الحمدللہ. یہ ہم نے بڑا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم نے بڑا تیر مارا. بطور انسان یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور بطور مسلمان یہ بالکل یہ چیز ہمارا فرض ہمارا حق بنتا تھا. ایک تو ہپس اتنی ہے, دھوپ بہت تیز ہے, اور دوسرا موبائل گرم ہو جاتا ہے نا تو جب گرم ہو جاتا ہے تو وہ کیمرہ بند کر دیتا ہے. اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, ادھر میں بول رہا ہوتا. ابھی بھی میں نے ایک ویڈیو ایسی ڈیلیٹ کی کہ میں وہاں سے آ رہا تھا, وہ ویڈیو بناتے ہوئے یہاں پہ میں نے کٹ کر دیا. میں نے کہا دوسرا سین لیتے ہیں. تو جیسے میں نے دیکھا وہ ویڈیو تھوڑی سی بنی ہوئی تھی, گرم ہونے کی وجہ سے موبائل نے کیمرہ بند کر دیا تھا. تو میں یہ فصل کا بتا رہا تھا, اس دفعہ بھی تل کی فصل کا کوئی حال نہیں ہے. یا پتہ نہیں زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ. لیکن 2 سال پہلے ہم نے تل کاشی, اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اس نے ہمیں اچھا خاصا منافع دیا. لیکن اس دفعہ تل کے حالات یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو دیکھ لیں. ایک ریڈی آج لے کے گئے گھر, اور ایک کل شام کو جب میں لاہور سے واپس آیا تو تب ایک ریڈی گھر لے کے گئے. یہ آپ کو دیکھیں. ہم نے کہا کہ چلو لکڑی جلانے کے کام تو آ جائے گی نا. باقی نفع نقصان یہ اللہ کے
ہاتھ میں. ایک تو بائک بھی وہ چھوڑ کے آئے ہیں. جو حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھ لیں فصل کے حالات. یہ تقریباً کوئی آدھا من تل نکلے. باقی مجھے لگتا ہے اس دفعہ بھی یہی حال ہونا ہے. اور یہ جو اس کی یہ لکڑی ہے لکڑی سے بن جاتی ہے یہ, تو یہ جلانے کے کام آتی ہے. چلو کسی کام تو آ رہی ہے نا. اگر فصل اس دفعہ بھی نہیں اچھی تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے. رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. کبھی فائدہ کبھی نقصان. یہ لکڑی بھی دکھا دیتے ہیں. اس کے بھی یہ حالات ہیں. اور یہ جڑی بوٹیاں اتنی اس میں ایک دم ہوئی, حالانکہ ہم نے اس کی کئی دفعہ صفائی کروائی ہے اس جڑی بوٹی کی نا, لیکن یہ پھر اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ جڑی بوٹی یہ ان کے ساتھ چھپک جاتی ہے, پھر ان پہ اوپر چڑھ جاتی ہے. تو اوپر چڑھنے کی وجہ سے وہ پھر وہ نشوونما وہ اس کو حاصل ہوتا ہے. کیونکہ آپ خود یہ ساری فصل کو یہ جڑی بوٹی نے گھیرا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جڑی بوٹی نے اس کو گھیرا ہوا ہے. آپ کو فصل نظر آ رہی ہے, یہ ساری جڑی بوٹی آپ کو نظر آئے گی. حالانکہ ہم نے اس کی صفائی کروائی کئی دفعہ, لیکن پھر بھی یہ جڑی بوٹی پتہ نہیں اتنی تیزی کے ساتھ اس میں کہاں سے آ گئی اتنی کہ فصل کو. اب یہ بھی دیکھ لیں ساری جڑی بوٹی نے اس کو بھی گھیرا ہوا. تو فصل پھر وہ نشوونما پاتی جو اس کو پانا چاہیے. جڑی بوٹی بعض اتنی خطرناک ہوتی ہے, فصل کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ پلاٹ بھی خالی ہو جائے گا ایک دو دنوں میں. دیکھو اس دفعہ کیا کاشت کرتے ہیں. لیکن یہ گنے کی فصل ہے, گنے کی فصل. شکر الحمدللہ فی الحال صحیح چل رہی ہے. کمال, یہ پہلا تجربہ ہے. ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کماد کی فصل, یہ گنے کی فصل لگائی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا. اور یہ جو پلاٹ تھا جس میں اب میں گھوم رہا ہوں, اس میں پیاز سے ہری مرچ دونوں سے فائدہ ہوا. لیکن شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. یہاں سے نکلنا بنتا ہے کیونکہ 12 بجنے والے ہیں. دوپہر کا ٹائم ہے تو اچھی خاصی گرمی ہے, دھوپ تیز ہو گئی ہے. اور موبائل بھی میرا بار بار نا کیمرے کو بند کر رہا ہے گرم ہونے کی وجہ سے. 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا. میں اچھا خاصا بولتا آ رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا. جب میں نے دیکھا تو وہ کیمرہ بند ہو چکا تھا, ویڈیو تھی نہیں. پھر میں نے دوبارہ اس طرح اس کو ذرا ٹھنڈا کیا, جیب میں ڈالا اس کو. پھر میں نے اس طرح ویڈیو بنائی. پھر سیم وہی حال رہا. جب بنا رہا ہوں اب جا کے وہاں چھاؤں میں دیکھتا ہوں کہ ویڈیو بنی ہے کہ یہ بھی کیمرہ گرم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے. تو فصل کے حالات تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. یہ گنے کی فصل ہے اور ظاہری طور پر تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ صحیح نظر آ رہی ہے. اور گنا بھی بننا شروع ہو گیا ہے. اور گنے سے یاد آیا چینی کا ریٹ اب تو کافی ٹائم سے میں تو لے کے نہیں آیا. میرا خیال ہے 200 یا 200 سے اوپر ہے, یا 200 کے قریب ہے. اور یہ تو ہمارے ملک کی پہچان ہے, ہماری قوم کی پہچان ہے کہ جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا ملک میں, جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ پھر آپ کو بلیک میں ملے گی اور 500-600 گنا زیادہ قیمت پہ. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ چیز چلتی آ رہی ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا, یہ کرونا چند سال پہلے جو گزرا ہے اس میں ماسک کا جو پیناڈول لوگ کھانے لگ گئے. پیناڈول ہی ختم, ٹاٹا بائے بائے, غائب ہو گئی مارکیٹ سے, شارٹ ہو گئی. تو وہ بلیک میں پیناڈول ملنا شروع ہوئی ہے. تو وہ مثال. پھر ماسک کا بھی آپ حساب لگا لیں. اس وقت ماسک اب کوئی لیتا ہے نہیں لیتا. 5 روپے کے 2 دے دو. وہ دکان والا 5 روپے کے یہ کہتا ہے یہ 2 لے لو 5 روپے کے. وہ کہتا ہے کس طرح بک جائے میرے ماسک. لیکن کرونا کے دنوں میں ماسک ملنا بند ہو گئے, ختم ہو گئے. ختم تو نہیں ہوئے, ہر چیز موجود ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق. لیکن یہ
کہ پھر لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، ناجائز نفع لینے کے لیے اس کو مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بلیک میں ملے گی 300-400 گنا زیادہ ریٹ پہ۔ تو یہ تو ہماری قوم کی پہچان ہے، تو اس پہ تو پھر کبھی گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چوہے کا کمرہ ہے، یہ ہم نے چوکی دار کی، کیونکہ یہ 5 گھروں کا مشترکہ ہے، تو ایک دفعہ یہاں پہ چوری ہوئی تو پھر انہوں نے ڈیوٹی لگائی، چوکی دار رکھا تھا، لیکن چوکی دار پھر وہ پیسے دیتے ہوئے سارے گھبراتے تھے، تو وہ پھر ختم، انہوں نے پھر کہا کہ یار کسی نہ کسی طرح سیکورٹی تو کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے یہ ٹرانسفارمر اور میٹر نہیں لگا ہوا تھا، تو انجن سے چلاتے تھے، تو انجن اندر پڑا ہوتا تھا، اس کی وجہ سے چوکی داری کرنا پڑتی تھی، اوپر ہم آ کے سوتے رہے 5 گھر 6 دن چوکی داری ہمیں کرنا پڑتی تھی، میں خود بھی آ کے یہاں اوپر سوتا رہا ہوں۔ یہ ونڈو بس کمرہ بھی برائے نام ہی ہے، لیکن یہاں پہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی چوری ہونے کا ڈر ہو۔ پہلے یہاں پہ کوئی چیز بندہ رکھ لیتا، کئی وغیرہ یا کھاد وغیرہ، لیکن اب وہ یہاں پہ کوئی نہیں رکھتا، غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کسی بندے نے بیچارے نے کوئی 8 سے 10 من کھاد رکھی ہوئی تھی، اگلے دن جب آیا غائب تھی، تالا ٹوٹا ہوا تھا، وہ تالا بھی باہر سے زنجیر کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس لیے اب یہاں پہ کوئی 10 روپے کی چیز بھی نہیں رکھتا، کسی کو پتہ لگ جائے کہ اندر 10 روپے کی بھی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ غائب۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ولاگ تھا اس گاؤں میں گرمی میں، دھوپ میں، اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر گھر میں لسی وغیرہ ہوئی تو لسی پی کے آرام سے فین کے نیچے لیٹ جاؤں گا، کہیں گھومنے شومنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ پھر بندہ شام کو اگر بازار وغیرہ کوئی کام شام ہو تو بندہ پھر شام کو چلا جاتا ہے، عصر کے بعد، اس وقت ذرا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ابھی میرا گھر جانا ہی بنتا ہے۔ تو آج کی ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک کے حالات بہتر کریں، کیونکہ جو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، پاسپورٹ آفس آپ چلے جاؤ، وہاں پہ اتنا رش، صبح اذانوں کے ٹائم بھی چلے جاؤ تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی، لوگ رات وہاں پہ جا کے گزارتے ہیں، جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یار یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے حالات ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کس طرح ہم باہر چلے جائیں، وہاں پہ جو بھی ان کو ہنر آتا ہے، محنت مزدوری جو بھی، وہاں پہ کام کریں، اور یہاں پہ ہمارے گھر والوں کے، اپنے ہمارے بچوں کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، حالات بہتر کرے، اور چلو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔